لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، دنیا کے کسی چپے پر یا ملک کے کسی حصے میں یا ریاست یا محلے کے کسی جگہ میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت، آبرو پر حملہ ہو رہا ہو تو دوسرے مسلمان جو دوسری جگہ پر بستے ہیں یا اس علاقے کے آس پاس یا دور دراز جگہوں میں رہتے ہیں، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کیا ہیں، اس عنوان کو بیان کرنے کا مقصد ہے، ارادہ ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس نازک موضوع پر صحیح انداز میں گفتگو کرنے کی اللہ مجھے توفیق نصیب فرمائے، اور سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ایک قلعہ، جیسے قلعہ کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے لیے سہارا بنتی ہے اور اس کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے، ایسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سہارا بنے اور اس کے مضبوطی کے لیے سبب بنے۔ پھر آپ نے اشارہ کر کے فرمایا ثم شبک بین اصابعہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر بتایا، اس طرح مضبوط رہے مسلمان۔ دوسری ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم میں روایت منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترى المؤمنین فی تعاطفهم وترادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد كله بالسهر والحمى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے جوڑ کی مثال ایسی ہے، ایک روایت میں فرمایا، تو دیکھے گا ترل مؤمنین، تو دیکھے گا مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت کرنے کے انداز کو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے مہربانی کرنے کے انداز کو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے مدد کرنے کے انداز کو، جیسے ایک جسم ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی زخم آتا ہے تو دوسرے جسم کے حصے باوجود اچھے ہونے کے، درست ہونے کے، صحیح سالم ہونے کے، وہ جسم کے دوسرے حصے زخمی حصے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ سیدھی آنکھ میں زخم ہے، تکلیف ہے، دوسری طرف کی دوسری آنکھ اچھی ہے، صحیح سالم ہے، لیکن اس کی نیند ختم ہے۔ کس وجہ سے نیند ختم ہے؟ یہ اس کے پاس رہنے والی آنکھ کو زخم ہے، تکلیف میں ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ جسم کے ایک ہاتھ میں زخم آ گیا، تکلیف ہے تو اس کی مرہم پٹی دوسرے ہاتھ کرتا ہے، اس پر مکھی بیٹھنے سے یا اس پہ دوائی لگانے کے لیے خود کو تیار رکھتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں کہیں تکلیف آ جاتی ہے تو جسم کے دوسرے حصے، دوسرے اعضاء اس کے لیے جاگتے ہیں، اس کے لیے تیار رہتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال ہے مسلم جماعت کا، امت مسلمہ کا، یہی حال ہونا چاہیے۔ دنیا کے کسی بھی چپے میں کہیں بھی کوئی تکلیف آ جائے، کسی جماعت پر، کسی جگہ پر بسنے والے مسلمانوں کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ان کی جان پر، ان کے مال پر، ان کی عزت پر، ان کے آبرو پر، تو دوسرا مسلمان ان کی مدد کے لیے تیار رہے، ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے تیار رہیں، اور دل و دماغ سے بے چین رہے، سوچتے رہیں میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے۔ اور دوسری روایت میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا، مسلمانوں کو اس بات کے لیے تیار کرنے کے لیے دنیا کے کسی چپے میں، علاقے کے کسی حصے میں چند مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، ان پر حملے ہو رہے ہوں، ان کے جان و مال، عزت، آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، دوسرے
مسلمان جو دوسری جگہ پر آرام سے ہیں ان کو ابھارنے کے لیے ذرا لہجہ سخت اختیار کیا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امرئ مسلم یغزل امرئا مسلما ينتهك فيه في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موضع يحب نصرته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اس کے مظلوم ہونے کی حالت میں، اس پر ظلم و ستم ہونے کی حالت میں اسے بے یارو مددگار چھوڑ دیتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، اس کی مدد کے لیے کوئی خیال نہیں کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں نہیں کرتا ہے، قانونی دائرے میں رہ کر ان مظلوم جماعت پر، ان مظلوم مسلمانوں پر جو آفت آئی ہے اس آفت کو دور کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں فرمایا اللہ تعالی اس مسلمان پر یا اس مسلمان جماعت پر ایسی جگہوں میں جہاں وہ اللہ رب العالمین سے مدد چاہتا ہے، مدد کی امید رکھتا ہے، مدد کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اسے بے یارو مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اس کی مدد نہیں کرتے ہیں، اسے دشمنوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے تو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے تڑپا نہیں، دوسرے مسلمان بہنوں کے لیے تڑپا نہیں، ان کے جان، ان کے عزت پر حملہ ہو رہا تھا، وہ تماشائی بنا ہوا تھا، ان کو ستایا جا رہا تھا، تو صرف دیکھتا رہ گیا، تیرے دل میں بے چینی نہیں آئی، تو اس کے لیے پریشان نہیں ہوا، تو قانونی دائرے میں رہ کر اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا، تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ، اللہ حفاظت فرمائے، جب کبھی یہ صحیح سالم مسلمانوں کی جماعت جو دوسرے علاقے میں رہتے ہیں ان پر اس طرح کے حالات آئیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگائیں کہ اللہ ہماری مدد کرے اور اللہ تعالیٰ سے طالب بنے کہ اللہ ہماری مدد کرے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہرگز ان کی مدد نہیں کرتے، ہرگز ان کی مدد نہیں کرتے، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، غیروں اور دشمنوں کے حوالے کر کے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم ینصر مسلما ينتهك فيه حرمته وينتصر فيه من عرضه في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. جو کوئی مسلمان ان مظلوم مسلمانوں کے لیے جہاں ان کی عزت پر حملہ، جہاں ان کی جانوں پر حملہ، جہاں ان کے جوانوں پر حملہ، جہاں وہاں کے دیندار شناخت رکھنے والوں پر حملہ،
تو دوسرا مسلمان اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کرتا ہے، ان کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، ان کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، ان کے لیے جانی اعتبار سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مالی اعتبار سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور راتوں میں اٹھ کر ان کے لیے اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کبھی اس مسلمان پر، جب کبھی ان مسلمانوں پر ایسے حالات پیش آئیں گے تو ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے، ان کی مدد کے لیے افراد کو تیار کریں گے، ان کی مدد کے لیے ممالک کو تیار کریں گے، جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے امیدوار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میرے عزیز و بزرگوں، ہمارے آنکھوں کے سامنے میوات کے مسلمانوں کا حال، ہریانہ کے دوسرے بستیوں کے حال، گڑھ گاؤں کے مسلمانوں کا حال، اور بھی بہت سی جگہ پر ملک میں ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ حالات سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہوں گے، کھلا اعلان کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ نہ کرو، ان کو اپنی دکانوں میں، اپنے فیکٹریوں میں، اپنے کارخانوں میں ملازمت نہ دو، ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اتنا ڈر کا ماحول پیدا کیا گیا کہ مسلمان بستیاں چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر رہ رہے ہیں، بے قصور مسجد کے امام کو باہر لا کر قتل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں، چل رہے ہیں مہینہ سے تقریباً۔ اس وقت ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم اس کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری طاقت ہے؟ کیا ہماری استطاعت ہے؟ ہم خود اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم کس پوزیشن میں۔ ہم میں سے بعضوں کا حال سیاسی اعتبار سے بڑے بڑے عہدے میں ہیں، ان کے لیے کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ تم نے کیا کیا۔ ان مسلمانوں کے لیے ہم میں سے بہت سے لوگ مالی اعتبار سے بڑے مقامات پر ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ ہوگی۔ ہم میں سے بعض لوگ عام آدمی ہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اخبارات پڑھ سکتے ہیں، میڈیا والوں کے بیانات کو سن سکتے ہیں، حالات سے واقف ہو سکتے ہیں، وہ کچھ حرکت نہیں کر سکتے۔ ایسی پوزیشن میں دل بے چین ہے، دماغ بے چین ہے۔ ان کے پاس ایک اختیار ہے، وہ یہ کہ اپنے رب کے دروازے کو کھٹکھٹا سکتے ہیں، اپنے رب سے مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کر بھیک مانگ سکتے ہیں، یا اللہ میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تیرے نبی کی امت پر ایسا ہو رہا ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان پر رحمتوں کا نزول فرما، ان کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی فرما، ان کی عزت، ان کے جان، ان کے مال، ان کے نوجوانوں کی، ان کے بوڑھوں کی، ان کی عورتوں کی اے اللہ آپ حفاظت فرمائیے۔ دعا تو کر سکتے ہیں نا؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ دوسرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کن کن نمازوں کے بعد آپ نے ان کے لیے دعا کیا؟ یہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس میں آمین کہہ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ آمین بھی اللہ کے پاس قبول ہو گئی تو بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن
ان مظلوم مسلمانوں کے لیے؟ کون سی رات میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر آنسو بہاتے ہوئے ان مظلوم نوجوانوں کے لیے، ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کی؟ ذرا آپ اپنے دل کو کھنگال کر دیکھیں۔ اگر آپ کو محسوس ہوا میں نے دعا کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے، ابھی آپ کا دل زندہ ہے، اس لائق ہے کہ وہ مسلمانوں پر ترس کھاتا ہے۔ لیکن آج تک آپ نے یہ عمل نہیں کیا ہے، آج تک آپ نے یہ عمل نہیں کیا، خالی اخبارات سنتے رہے، خالی یوٹیوب پہ دیکھتے رہے، خالی میڈیا والوں کے پاس سنتے رہے، آج تک ان کے لیے آپ کے ہاتھ اٹھے نہیں ہیں، آپ کی زبان کھلی نہیں ہے، تو بہت افسوس کی بات ہے۔ آج سے ان کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیجیے۔ ہر فرض نماز کے بعد بیٹھ کر تھوڑی دیر دعا کرو۔ کس کے لیے؟ رسول اللہ کی وہ اس امت کے لیے، ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو ہماری ہی طریقے سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو ہماری طریقے سے نماز پڑھنے والے ہیں، جو ہماری طرح یہ خدا کو ماننے والے ہیں، اور ان پر ظلم بھی کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ انہوں نے کیا ان کو نقصان پہنچایا؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کی تفسیر یہی ہے کہ ان کا نام محمد رسول اللہ کے نام سے ملتا جلتا ہے، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کا نام عبد الرحمن ہے، ان کا نام مسلمانوں جیسا ہے، ان کی عبادتیں رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہیں، ان کی تفسیر یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو آپ اور میں ان کے لیے دعائیں کریں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ میرا مسلمان بھائی، یہ میری مسلمان بہن تکلیف میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، غم میں مبتلا ہے، نقصان سے دوچار ہے، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے۔ کسی مسلمان کے لیے پیٹھ پیچھے یہ دعا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان کے لیے جو دعا کر رہا ہے اس دعا میں آمین کہنے کے لیے۔ میری دعا میں، آپ کی دعا میں کون آمین کہیں گے؟ فرشتے آمین کہیں گے۔ ہم جتنی دعا دیں گے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے، ان لاچار مسلمانوں کے لیے، ان بے سہارا مسلمانوں کے لیے، اتنی مرتبہ فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہیں گے۔ اور ساتھ میں اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری پوری دعا ختم ہونے کے بعد وہ فرشتہ ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین کے پاس کہتا ہے بمثل، یا اللہ اس بندے نے دوسرے مسلمانوں کے لیے جو جو دعائیں کیا ہے وہ تمام دعاؤں کا حصہ اسے بھی نصیب فرما۔ اس نے ان کے جان کی حفاظت کی دعا کی ہے، ان کے مال کی حفاظت کی دعا کی ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کی دعا کی ہے، اس نے ان کی اولاد کی حفاظت کی دعا کی ہے۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اس دعا کرنے والے کی جان کی حفاظت آپ فرمائیے، مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ویسے مظلوم مسلمانوں کا حال ان پر پیش آنے سے ان کی حفاظت فرمائے۔ فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے۔ تاریخ کی کتابیں پڑھو، ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا۔ سن 4 ہجری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں
بستے تھے. نجد سے ابو برہ نام کا ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور بڑے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے اور بڑے ہی اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے ہر ایک کو دین کی دعوت دیتے تھے. تو اس نوجوان کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر اچھے اخلاق ہیں, حسن سلوک ہے, بڑی عزت کا معاملہ کر رہا ہے, بڑے اکرام کا معاملہ کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ اسے ایمان کی دعوت دے, کلمے کی دعوت دے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, ہم سفر میں ہوتے ہیں, گاڑیوں میں ہوتے ہیں, فلائٹ میں ہوتے ہیں, ٹرین میں ہوتے ہیں, بس میں ہوتے ہیں, یا کسی علاقے میں ہم رہتے ہیں, یا کسی کالج میں ہم پڑھتے ہیں, یا کسی کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں. بعض لوگ بڑے اچھے انداز میں پیش آتے ہیں, ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا, ان کا ہمارا کوئی لین دین نہیں ہوتا, ان سے ہمارا کوئی فائدہ بھی جڑتا نہیں ہے. اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ اچھے پیش آ کر خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور درس یہ تھا کہ وہ آدمی ہمارے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آیا ہے تو سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اسے کلمے کی دعوت دیتے تھے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ موقع دیکھ کر, محل دیکھ کر, ہو سکا تو زبان سے کلمے کی دعوت دیں, یا ایسا کردار اپنائیں, یا ایسا اخلاق اپنائیں کہ وہ ہم سے پوچھے کہ بھئی تیرا مذہب کیا ہے, جس مذہب پر تو چلتا ہے وہ مذہب مجھے بھی پسند آ گیا ہے, مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا ہے. وہ غلام, وہ نوکر تم مالک ہو تو تم سے پوچھے, تم نوکر ہو تو تمہارا مالک تم سے پوچھے, تم ساتھی ہو, پارٹنر ہو تو تمہارا پارٹنر تم سے پوچھے, تمہارا سفر کا ساتھی ہو تو تم سے پوچھے کہ کون سے مذہب پر تم چلتے ہو, تمہارے اتنے اچھے اخلاق, تمہارے اندر اتنے ایثار, اتنے مدد کا جذبہ, اتنے اچھی خدمت, اتنے اچھی تمہاری زبان, اتنا اچھا تمہارا بول, ذرا ہمیں بھی بتا. زبان سے دینے کی گنجائش ہے تو زبان سے دیں, نہیں تو کردار سے, اخلاق سے اسلام کی دعوت پیش کریں. ورنہ یہ ہمارے کالج کے ساتھی, یہ اسکول کے ساتھی, یہ تجارت کے پارٹنر, یہ ہمارے گھروں کے پڑوسی, یہ ہمارے ملک میں بسنے والے غیر مسلم, کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کر اللہ رب العالمین کے پاس ہماری شکایت کریں گے, یا اللہ یہ کلمہ پڑھتا تھا, یہ کلمے کی خوبیوں کو جانتا تھا, یہ عبادت کرتا تھا, تیری بندگی کرتا تھا اور تیری بندگی کی خوبیوں کو جانتا تھا, کبھی اس نے مجھے اس کی دعوت نہیں دی ہے, کبھی اس نے مجھے تیرے کلمے کی طرف بلایا نہیں ہے, وہی میں اس کا کچھ نقصان کر دیتا, وہی میں کچھ اس کے لین دین میں گڑبڑ کر دیتا تو میرا گریبان پکڑ کر اپنا حق مانگ لیتا تھا. اگر یہ بندہ مجھ سے کلمے کی دعوت دیتا, یہ بندہ اپنے کردار سے, اخلاق سے مجھے ایمان کی دعوت دیتا تو میں بھی تیرا کلمہ پڑھنے والا ہو جاتا. شکایت کریں گے, اس لیے موقع ملا تو زبان سے دعوت دیں, موقع ملا تو اخلاق سے, کردار سے دعوت دیں. ظلم زبردستی نہیں, لالچ نہیں. لالچ میں آ کر, عورت کے لالچ میں آ کر, مال کے لالچ میں آ کر, عہدے کے لالچ میں آ کر کوئی دین بدلتا ہے تو اللہ کو وہ دین پسند نہیں ہے, قبول بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان ابو برہ کے اخلاق سے متاثر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کی دعوت دی, کلمے کی دعوت دی. اس نے کہا کہ میرا بڑا قبیلہ ہے, اس نے کہا کہ میرا بڑا قبیلہ ہے,
آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ آپ کے کچھ تعلیم یافتہ لوگوں کو، کچھ دعوت و تبلیغ کا سلیقہ رکھنے والوں کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا نجد میں۔ یہ دائی لوگ، مبلغ لوگ دعوت دیں گے، اگر اسلام قبول کر لے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حالات سے واقفیت تھی اور واقفیت رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا نجد والوں سے مجھے اطمینان نہیں ہے، نجد والوں سے مجھے اطمینان نہیں ہے، وہ لوگ دھوکہ دے دیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے مبلغین کو، داعین کو تکلیف پہنچا دیں گے۔ یہ ابو برہ اپنے علاقے میں ایک حیثیت رکھتا تھا، اس نے کہا کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں امان دیتا ہوں۔ اس زمانے میں یہی طریقہ ہوتا تھا، جیسے آج کل ویزا کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں اس زمانے میں بس اتنا ہی ہوتا تھا، کوئی بڑا قبیلے کا کوئی بڑا آدمی کہہ دیتا تھا کہ میں ان کا امین ہوں، امان دینے والا ہوں، تو کوئی چھیڑتا نہیں تھا۔ اگر کوئی چھیڑ دیتا تو پھر اس علاقے سے جنگ کرنا جائز ہو جاتا تھا، یہ مقام تھا اس وقت۔ تو ابو برہ ایک مقام رکھنے والا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں امان دیتا ہوں، ان کو کچھ نہیں ہوگا، آپ اس سے بے فکر رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 مسلمانوں کو، جو سب کے سب حافظ قرآن تھے، سب کے سب علماء تھے، رسول اللہ کی خدمت میں پڑے رہتے تھے مسجد نبوی میں، صفہ میں، اور آپ سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور اس لائق ہو گئے تھے کہ وہ دعوت دے سکیں، اس لائق ہو سکے تھے کہ تبلیغ کر سکیں، اس لائق ہو گئے تھے کہ وہ سمجھا سکیں۔ تو 70 حافظ قرآن صحابہ کو ابو برہ کے حوالے کر کے بھیجتے ہیں۔ نجد اور مدینے کے درمیان ایک علاقہ بیر مونا بول کے ہے، ایک کنواں ہے، رات کا وقت تھا، وہاں پر آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا گیا۔ تو اس علاقے کے لوگوں سے بھی امن کا پیغام بھیجنا پڑتا تھا اس زمانے میں۔ راستے میں کسی جگہ پر رات میں ٹھہرنا ہے تو وہاں کے بڑے آدمیوں سے رابطہ کرنا پڑتا تھا، ان سے جا کر کہنا پڑتا تھا کہ ہمارا یہ پورا قبیلہ رات میں یہاں ٹھہرے گا، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہاں پر رات گزار کے جانا۔ تو وہاں بیر مونا کے پاس بنو سلیم اور بنو عامر کے بڑے بڑے قبیلے تھے، ان کے پاس ان کا خط، رسول اللہ کا خط لے کر حیام بن ملحہ پہنچتے ہیں۔ تو وہاں بنو عامر نے فوراً رسول اللہ کا خط پڑھے بغیر چاک کر دیا اور اپنے علاقے کے لوگوں کو کہہ دیا کہ وہاں پر مسلمانوں کا مسلمانوں کی ایک جماعت ٹھہری ہوئی ہے، ان کو جا کر قتل کر دو، سب کے سب کو۔ قتل کرنے کے لیے گئے، وہاں ابو برہ جو تھے انہوں نے کہا کہ میں ان کی ذمہ داری لیا ہوں، میں ان کی ذمہ داری لیا ہوں، میرے امن میں ہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو بنو عامر کے قبیلے کے لوگ قتل کرنے سے پیچھے ہٹ گئے، واپس ہونے لگے، لیکن وہ قبیلے کا جو سردار تھا وہ تیار نہیں ہوا، پاس کے بنو سلیم کے قبیلے والوں کو ساتھ میں لے کر وہ 70 کے 70 میں سے 60 پر 8 مسلمانوں کو وہیں پر قتل کر دیا۔ اس میں سے 1-2 بچے تھے، ایک صحابی لاشوں کے درمیان رہ گئے تھے، سب ایک ختم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی طریقے سے وہ جان بچا کر پہنچے۔ اب رسول اللہ کا کردار کیا تھا یہ دیکھنا ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت پر حملہ ہوا، مسلمانوں کی ایک جماعت پر ظلم ہوا، مسلمانوں کی ایک جماعت پر اس جماعت کی جان و مال، عزت آبرو پر ظلم ہوا، تو آپ نے کیا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی اس وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کو، ایک فوج کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، اور ساتھ میں تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کے کتابوں میں آتا ہے، تقریباً 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان ظالموں کے لیے بدعا فرمایا، 1 مہینے تک فجر کی نماز میں،
اور وہ بدوے کے کلمات تک منقول ہیں حدیث کے کتابوں میں. آپ نے فرمایا اللہم عن الکفرۃ یصدون عن سبیلک وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللهم قارب بين كلماتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. آپ نے فرمایا پہلے دعا دی تھی اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات. پھر آپ نے فرمایا اللهم الف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. یہ مسلمانوں کے لیے دعا کیا. پھر اس کے بعد بدعا فرمائی اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم قارب بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. آپ نے بدعا فرمائی. ادھر مدد قانونی دائرے میں رہ کر جو کر سکتے تھے وہ بھی کیا اور دعا بھی فرمائی. دعا بھی فرمائی مسلمانوں کے لیے اور ظالموں کے لیے بدعا بھی فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر بدعا نہیں کیا کرتے تھے, رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے. لیکن مشرکوں کا یہ عمل, کافروں کا یہ عمل اتنا ظالمانہ تھا کہ آپ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود 1 مہینے تک فجر کی نماز میں آپ نے ان کے لیے بدعا فرمایا. رکوع سے کھڑے ہوتے, سجدہ جانے سے پہلے آپ نے ان کے لیے بدعا فرمائی. ہمارے لیے بھی عمل ہے کہ ہم بھی کم از کم 1 مہینے تک ان کے لیے بدعا کریں. اور حالات بھی ایسے ہیں, کب کہاں کیسا ہو جائے گا معلوم نہیں. تو ہم لوگوں کے لیے بھی یہ عمل ہے کہ ہم قانونی دائرے میں رہ کر جتنا ہو سکے جان, مال اور پیسہ سے ان کی مدد کریں. دوسرا کام مسلمانوں کے لیے دعا کریں. تیسرا کام کیا ہے, ان کے لیے بدعائیں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے تو ہم بھی کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ مسلمانوں کے لیے ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے, میں نے آپ کے پاس سامنے پیش کیا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں آپ حضرات کے سامنے اعلان ہے کہ ہمارے محلے کی تیسری کلاس میں مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی ہے.